بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی علالت کے بارے میں بیان کریں گے کہ ایک شخص نے سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ دروازہ گرایا تھا اور شکم مبارک پر ضرب لگائی تھی، اور ایک روایت کے مطابق اس نے ایک ایسی جسارت بھی کی تھی کہ اس کا بیان کرنا مشکل ترین امر ہے عزیزو۔ اس نے لات بھی ماری اور جس کی وجہ سے اسقاط حمل ہوا تھا، اور اسی سبب سے آپ علیل ہوں۔ یہ وہ اسباب تھے جس کی وجہ سے فاطمہ زہرا علیل ہو گئی تھی۔ عزیزان گرامی قادر میرے سنی اور شیعہ بھائیوں، کسی پہ تنقید کی ضرورت نہیں ہے، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، فساد نہیں۔ خود تحقیق کریں، سوچیں، فکر کریں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کس کے ساتھ کھڑا ہوں، مجھے کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کہاں جنت ہے، کہاں جہنم ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے۔ یہ اسباب تھے کہ بالآخر رسول کی بیٹی وفات پا گئی، رسول کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، رسول کی بیٹی اس دنیا سے پردہ کر گئی۔ اب آپ کی خدمت میں ایک دو چار جملے اور بھی عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو پہلے ہی اپنے بابا کے انتقال کی وجہ سے اتنا زیادہ غمگین تھیں کہ رسول اللہ کے انتقال نے آپ پہ ایک غم کا گہرا اثر چھوڑا، اور ایک بہت ہی زیادہ جس کو صدمہ ہوا وہ یہی بی بی پاک ہے کہ آپ کو یہ صدمہ بھی کیا کم تھا کہ اوپر سے مدینے والوں نے یہ ظلم و ستم کا ڈالا۔ اور ظاہر کہ پیغمبر کا صدمہ کیوں نہ ہو کہ باپ بھی ایسا کہ دین اور دنیا کا مالک اور اس دنیا میں سب سے افضل ترین انسان اور اس دنیا کا بھی افضل ترین انسان ہیں، بادشاہ، لوگوں کو علم و حکمت، تزکیہ نفس اور اس پیمانے کا نبی پاک طاہر جو مجسمہ ہدایت تھا انسانوں کے لیے، اس کا دنیا سے چلے جانا، یہ سارے وہ اسباب تھے جس کی وجہ سے فاطمہ زہرا بہت زیادہ جو ہے وہ صدمے میں آئیں، اور پھر روتی تھیں، گریا کرتی تھیں، بابا کے غم میں مسلسل رویا کرتی تھی، اور اس قدر روئیں کہ آخر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مدینے سے باہر ایک جگہ معین کرنا پڑی۔ اس وجہ سے کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ فاطمہ سے کہیے کہ وہ رونے کا کوئی وقت مقرر کرے۔ جی بھائی عزیزو، یہ انسان جب پڑھتا ہے اور یہ سننے والے سنتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، اور خود فاطمہ زہرا کا ذکر ایسا ہے کہ بندے پہ خود بخود غم طاری ہو جاتا ہے۔ پھر آپ ظاہر ہے کہ اپنے بیٹے کو لے کر نکلتی ہیں اور بیت الحزن میں جا کر گریہ کرتی ہیں، بابا کے غم میں، بابا کے سامنے شکایتیں کرتی اور بابا کو یاد کرتی اور روتی رہتی۔ عزیزو، اور اتنا ستایا گیا رسول کی بیٹی کو، اور اتنا غم دیا گیا رسول کی بیٹی کو، اور اتنی غمگین اس دنیا سے گئی رسول کی بیٹی کہ اپنا مرثیہ خود پڑھتی ہوئی گئی۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہتی تھی بابا جان آپ کے بعد مجھ پر ایسی مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ دنوں پر پڑتی تو دن مثل شب کے تاریک ہو جاتا، دن رات میں تبدیل ہو جاتا۔ رسول کی بیٹی تو دنیا سے چلی گئی، لیکن جنہوں نے یہ سب کچھ کیا وہ اللہ کے ظاہر ہے کہ غضب سے ان کا بچنا ناممکن ہے۔ کیوں
کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ ان کے بغیر دین نامکمل ہے، ان کے بغیر انسان کا ایمان نامکمل ہے۔ بس جس کے دل میں حب فاطمہ زہرا نہیں ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ پنجتن جس کے دل میں نہیں ہے عبادت اس کی فضول ہے، چاہے وہ جتنے روزے رکھے، چاہے وہ جو کچھ کر لے، لیکن اس کی کسی عبادت کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں بہت ہی وثوق سے کہہ رہا ہوں اور بہت ہی یقین سے کہہ رہا ہوں، اور بلکہ یقین الحق کی منزل پہ فائز ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے تو ان ہستیوں سے محبت اور ان کی سیرت پہ عمل کرو اس دنیا کے اندر، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے سردار ہیں۔ ان کے بغیر جنت کی خوشبو بھی کوئی نہیں سونگھ سکتا۔ عزیزو، بس یہی دعا ہے کہ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا، اے حسنین کی مادر گرامی، اے زوجہ علی ابن ابی طالب، اللہ سے ہماری سفارش کر دیں کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ آپ کا تذکرہ کرتے رہیں، آپ پہ ہونے والے مظالم اور مصائب کا تذکرہ کرتے رہیں، اور ان کو سامنے رکھ کر ہر ظالم کے خلاف آواز حق بلند کر سکیں اور کبھی بھی ظالموں کا ساتھ نہ دیں۔ عزیزو، یہ وہ ساری اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے آپ علیل رہیں، اور پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد 40 دن کے بعد یا 75 دن کے بعد یا 95 دن کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور اس دنیا سے چلی گئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔